مریض چرس کے بارے میں اتنا کیوں کہتے ہیں کوئی نشہ بلا احتساب کر دینے، تو جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے رد عمل دیتے ہیں. چرس کے بارے میں بھی سگریٹ جیسا ہی رویہ پایا جاتا تھا پہلے، تو وہ بات کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صداقت اگر ہیں ارد گرد تو وہ کوئی اپنی رائے دیں. تو میں نے رائے دی کہ بات یہ ہے کہ چرس واحد نشہ ہے جو مائنڈ پہ اثر کرتا ہے، باقی سارے نشے برین پہ اثر کرتے ہیں اور برین کے ذریعے بیڑا گرک کرتا ہے، جبکہ چرس براہ راست مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے. ہینس دا نیم مائنڈ بینڈر. یہی بات میں نے کہا اٹس اے مائنڈ بینڈر، اٹس ناٹ اے برین بینڈر. برین بینڈر یہ تب بنتا ہے جب چرس انڈیوس سائیکوسس ہوتا ہے اور بندہ پتھر مارنے شروع کر دیتا ہے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، واش روم میں سے صابن مل کے باہر آ جاتا ہے، جب اس طرح کے واقعات ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ مائنڈ بینڈر نہیں رہتا، وہ برین بینڈر بن جاتا ہے. لیکن جب تک یہ نوبت نہیں آتی جیسے یوزرز میں ہوتا ہے عام طور پر، اور جو سگریٹ ہے اس کے اندر نکوٹین ہے جو کہ ڈوپامین کو ابھارتی ہے، اور زیادہ تر مریضوں کو ڈوپامین نیچے لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ایک چیز استعمال کر رہے ہیں جو ڈوپامین کو اوپر لے کے جاتی ہے. ہم رسپرڈال دیتے رہتے ہیں ڈوپامین نیچے لانے کے لیے، ہم لارجیکٹل دیتے رہتے ہیں، سیرینس دیتے رہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں کہ ڈوپامین آپ کی کسی طرح نیچے آ جائے. ہم کہتے ہیں ایکسرسائز کرو، نہ لو کے فائدے نہ ہائی کے فائدے، بیلنس. کیونکہ ڈوپامین ہماری زندگی کی علامت بھی ہے. لیکن ہوا چلتی ہے تو اچھا لگتا ہے نا، تو آندھی آتی ہے تو کیسا لگتا ہے اور کیا نتائج نکلتے ہیں. تو ڈوپامین کی آندھی تو نہیں ہونی چاہیے. جی چائے کے بارے میں بات تو کرتا رہتا ہوں اور میں کہتا رہتا ہوں چھوڑو اس کو، لیکن ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو امپلیمنٹ کرنا نسبتاً ہمارے لیے ممکن ہو. لیکن یہ ہے کہ بات بیچ میں نکل گئی ہوئی ہے چائے کے بارے میں. پروفیشنلز نہیں پیتے ہمارے اور وہ کمفرٹیبل ہیں. ہمارے بعض پیشنٹس کے والدین نہیں پیتے اور وہ کمفرٹیبل ہیں، پہلے سے بہت بہتر ہیں. اور چائے کے بارے میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں پورا انڈورس کرتا ہوں کہ چائے ایک بہت خطرناک نشہ ہے، اور جو لوگ اسے باقاعدگی سے پیتے ہیں اور پھر 4 دن نہیں پیتے یا 2 دن نہیں پیتے یا کسی کے گھر میں چائے نہیں ملتی تو وہ پھر کیا کرتے ہیں. میں خود آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاؤں. جب میں چائے پیا کرتا تھا تو آج سے 25 سال پہلے میں کسی گاؤں میں ایک ولیمہ اٹینڈ کرنے گیا دوپہر کے ٹائم پہ، اور دوپہر کے ٹائم پہ میں جب ولیمہ اٹینڈ کر کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا چاروں طرف کوئی چائے کا نام و نشان نہیں تھا. میں بڑی آسانی سے وہ کہہ سکتا تھا کسی کو کہ میرے لیے بندوبست کر دو، پر وہ شیم کی وجہ سے وہ بھی نہیں کیا. اور میں ایسے ہی باہر نکل گیا کہ کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی کہ جہاں مجھے چائے کا کوئی کھوکھا نظر آئے گا اور میں چائے پیوں گا. میں 15 کلومیٹر تک چلا گیا. 15 کلومیٹر چلتے 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 میں نے کہا یہاں مل جائے گا، یہ اگلے گاؤں میں مل جائے گا، نہیں تو اس سے اگلے گاؤں میں، نہیں تو شیہو پورے کے قریب تھا تو اگلے گاؤں میں، اگلے گاؤں میں، اگلے گاؤں میں. اور اس کے بعد جو ہے میں پھر ایک رکشے پہ بیٹھ کے تو واپس آیا. یہ اتنا جو دکھی کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اور آپ کے اندر یہ سارا بندوبست قدرت نے شاندار طریقے سے کیا ہوا ہے. جتنے کیمیکل چاہیے وہ اندر موجود ہیں، ان کو خراب مت کریں. ڈوپامین کو بیلنس کر کے رکھیں، سیروٹونین کو بیلنس کر کے رکھیں، ایڈرنلین کو بیلنس کر کے رکھیں نیچے کی طرف، اور اپنے نارکوٹکس کو بلڈ کریں روزمرہ. جب میں کہتا ہوں کہ چائے کے اندر کیفین اور کوکین ایک ہی گروپ کی دوائیاں ہیں جن کو سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹ کہتے ہیں. سو نو بڈی ٹینڈس ٹو بلیو، نو بڈی بلیوز اٹ. وہ بھی اسٹیمولنٹ ہے. لیکن جب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا تو شاید آپ مان جائیں کہ کسی زمانے میں کوکو کولا میں کوکین ہوتی تھی اور لوگ کوکو کولا پیتے تھے تو ایکچولی وہ کوکین پیتے تھے. اور ایسا بہت سارے سال ہوتا رہا اور پھر سائنسدانوں کو خیال آیا کہ ہو کی رہا ہے، اور پھر سائنسدانوں نے اس پہ آبجیکشن کیا تو انہوں نے اپنا متبادل طرز عمل اختیار کیا کہ اس میں کیفین ڈال دی کیونکہ کیفین واز مور ایکسیپٹیبل. ابھی آپ ایڈ دیکھتے ہیں کہ پیپسی اسٹرانگ ہو گئی ہے، ٹھیک،
اور بابر جو ہمارا کرکٹر ہے اس کو وہ پیپسی سے سمبلائز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس اشتہار کا مطلب کیا ہے؟ کہ دو کرکٹر جو ہے بابر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, بابر کوئی کسی کو سگنیچر کر کے دے رہا ہوتا ہے اور بہت فٹ فاٹ بیٹھا ہوتا ہے, تو دو کرکٹر بابر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں پیپسی اسٹرانگ نہیں ہو گئی, دوسرا کہتا ہے یا ہو گئی ہے. ٹھیک, تو آپ اندازہ کریں کہ پیپسی میں انہوں نے کیفین کو بڑھا دیا ہے اور پھر کہتے ہیں وائی ناٹ میری جان, اتنے پیار سے پھر وہ یہ کہتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ کوئی سائنسدان مؤثر آواز اٹھائے گا کہ یہ جو کیفین ہے, یہ جو چائے کے اندر ہے, کیونکہ امریکہ از ہارڈ ہٹ بائی کیفین. آپ کو پتہ ہے امریکہ والے چائے نہیں پیتے, وہ کافی پیتے ہیں, اور وہ جو کافی پیتے ہیں وہ آپ پی نہیں سکتے. وہ اتنی سخت کافی ہوتی ہے کہ آپ وہ کافی آپ میں سے کوئی بھی نہیں پی سکتا, وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہاں, بلیک کافی, اور اس میں نہ دودھ نہ چینی نہ کوئی چیز, ہر وقت وہ پیتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کو غیر معمولی طور پر جگائے رکھے. اور وہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں. ہمیشہ ان کے ایک ہاتھ میں وہ جو کافی کا کپ, آپ نے کبھی دیکھا یہ جو بھاٹی گیٹ میں لسی کا گلاس ہوتا ہے نا, اس کے سائز کا کپ ہوتا ہے. اور یہ سارا چیز, امریکہ از ہارڈ ہٹ بائی فوڈ اینڈ بیوریجز. امریکہ کا بیڑا غرق ہوا ہے اندر سے. نقصان دہ ہے تو نقصان دہ ہے, اب زیادہ ہے یا کم ہے یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.